الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت اقدامکم وَإِذًا إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم سبھی حضرات مل کر مدینے کی تاجدار آقائے نامدار، دونوں عالم کے مختار، سرور کل جہاں مونی سے بے کساں، چار سازے درد مندام، یعنی اس انیس الغریبین، رحمت للعالمین، مراد المشتاقین، شفیع المذنبین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، یہ محفل پاک ایصال ثواب کے غرض سے منعقد ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، مولائی تعالی مرحوم کے گناہ صغائر کبائر کو معاف فرما کر ان کے روح کو باغ جنتی فردوس عطا فرمائے۔ حضرات، آپ سبھی کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ ابھی کل عرس پاک سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا تھا، اور یہ مہینہ زیادہ منسوب ہے ہماری اور آپ کے پیاری آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج شریف کی طرف۔ تھوڑی دیر گفتگو انشاءاللہ الرحمن ہوگی، کیونکہ ہمارے بیچ میں رفیق ہمدم، شفیق پیہم، ناصر مسلک اعلیٰ حضرت حافظ و قاری رخشاد صاحب قبلہ مد ظلہ النورانی جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے۔ اطلس و
کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بی جان پہ شاعر آگے فرماتا ہے، شاعر کا مقصد کیا ہے، اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہے، تیرا در چھوڑ کے خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، ہمیں تو بھیک اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہم نے تو بھیک اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہم اپنی دامن امید پھیلانے کہاں جاتے، ہم اپنی دامن امید پھیلانے کہاں جاتے، جبینوں پہ نہ ہوتا نقش اگر اس آستانے کا، جبینوں پر نہ ہوتا نقش گر اس آستانے کا، غلامان معین محشر میں پہچانے کہاں جاتے، غلامان معین محشر میں پہچانے کہاں جاتے، تیرے در پہ خواجہ بگڑی قسمتیں بنتی ہیں اے عرشی، تیرے در پہ خواجہ بگڑی قسمتیں بنتی ہیں اے عرشی، ہم اپنی لوح پیشانی بدلوانے کہاں جاتے، ہم اپنی لوح پیشانی بدلوانے کہاں جاتے۔ حضرات محترم ایک مرتبہ درود پاک سنائیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، ایصال ثواب کا مفہوم یہ ہے، اس کے مقام، اس کے مراتب، اس کے شان یہ ہیں، اگر کوئی شخص ایصال ثواب کی غرض سے کوئی رقم خرچ کرتا ہے، اگر ایصال ثواب کی غرض سے اگر ان کے نام سے کوئی صدقہ و خیرات کرتا ہے تو سنو، تو اس کے ایصال ثواب کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک ڈھنگ ہوتا ہے، وہ یہی کہتا ہے، اے پروردگار عالم، جتنے مسلمین و مسلمات ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ پیغمبر تک، جتنے مومنین ہیں، مومنات ہیں، جتنے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، سب کی بارگاہ و دربار میں پیش کرتے ہوئے بالخصوص جس کے نام سے اگر ایصال ثواب کرنا مقصود ہوتا ہے، بالخصوص اس کا نام لے کر کے اس کے روح پاک کو پیش کرتا ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں، سنو سنو کہ اللہ کا فرمان ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اگر کوئی بندہ اگر ایک نیکی کرتا ہے تو اس کا بدلہ میں 10 گنا دیا کرتا ہوں۔ مثلا اگر آپ نے 1 روپیہ
اگر اپنے مرحومین کے نام سے اگر آپ نے 1 روپیہ خرچ کیا، اگر آپ نے 1 روپیہ دیا، تو پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے اس کو 10 روپے کا ثواب، اس کو ایصال ثواب اس کو پہنچاتا ہے۔ تو پتا چلا کہ 10 نیکیاں جس کو ہم نے ایصال ثواب کیا، 1 روپیہ جس کے نام پر دیا، اب رب کے فضل و کرم سے اس کو 10 نیکیاں مل گئیں۔ اگر 2 روپیہ ہم نے اس کے نام سے ایصال کیا تو 20 نیکیاں اس مرحوم کے نام سے مل گئیں۔ لیکن سنو پیارے مسلمانوں، مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں یہ تو نیکیاں 10 گنا اس مرحومین کے نام سے پہنچا کرتی ہیں، مگر جو ایصال ثواب کیا کرتا ہے اس کا یہ حشر ہوتا ہے، اس کو یہ نیکیاں ملتی ہیں کہ جتنے آدم علیہ السلام سے لے کر کے جتنے عیسیٰ پیغمبر تک، جتنے مسلمین ہیں، مسلمات ہیں، جتنے مومنین ہیں، مومنات ہیں، جتنے صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، سب کے مقدار، سب کو جوڑ کر کے اکٹھا کر کے جتنے ہوتے ہیں اس کے مقدار، ارے سنو، اس ایصال ثواب کرانے والے کے نام اعمال میں ارے نیکیاں لکھ دی جایا کرتی ہیں۔ پہلے ایصال ثواب کرنے والا ان نیکیوں کا اتنا مستحق ہو جایا کرتا ہے، آپ اندازہ لگاؤ، ہم نے اپنے مردے کو تو پہنچایا ہے 20 نیکیاں، لیکن ہم کو کتنا ثواب ملی، ہم نے کتنا ثواب پایا؟ پتا چلا سب سے پہلے تو وہ اتنا ثوابوں کا ذخیرہ جمع کر لیتا ہے اپنی نام اعمال میں، اتنا نیکیاں اکٹھا اس کے ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے پیارے مسلمانوں، رب کا فرمان بھی ہوتا ہے اگر تم چاہتے ہو تمہارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو تمہارے گناہوں کی بخشش ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو اپنے مرحومین کی مغفرت ہو جائے، بس نیکیاں کرتے جاؤ، اچھے کام کرتے جاؤ، اچھے اعمال کرتے جاؤ، ارے ان کی بھی مغفرت ہو جائے گی اور تمہاری بھی مغفرت ہو جائے گی، تمہارے بھی گناہ بخش دیے جائیں گے اور ان کے بھی گناہ بخش دیے جائیں گے۔ بس یہی ایک راستہ بھی ہے، بس یہی تدبیر بھی ہے، بس یہی ترکیب بھی ہے کہ ہم اچھے کام کرتے جائیں، ہم اچھے کام اور نیکیاں کرتے جائیں، انشاءاللہ الرحمن ہماری دنیا بھی سنورتی جائے گی اور ہمارا آخرت بھی سنورتا جائے گا۔ اب نیکیوں کے لیے ایک راستے نہیں ہے پیارے، ہزاروں راستے ہیں، ہزاروں ترکیبیں ہیں، ہزاروں تدبیریں ہیں۔ ایک راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے سے لے کر کے ارے خانہ خدا میں اپنی پیشانی کو جھکانے تک، ایک اٹھنے سے لے کر کے بیٹھنے تک اور ایک سونے سے لے کر کے جاگنے تک، اگر مومنین ہے مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں اگر احکام شریعت کا اگر وہ پابند ہے تو ساری چیزیں تو اس کی نیکیوں میں شمار ہوا کرتی ہیں، ساری چیزیں اس کی عبادت میں شامل ہو جایا کرتی ہیں۔ شرط یہی ہے احکام شریعت کا وہ پابند بنے، نماز کا پابند بنے، روزے کا پابند بنے، حج کا پابند بنے، مگر تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم اپنے معاشرے کا حساب لیں، اگر اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو یقیناً میں پتہ چلتا ہے جس طریقے سے ابھی آپ نے حضرت مولوی ذوالفقار صاحب سے آپ نے سماعت کیا، تمہیں نماز جنازہ کا طریقہ کہاں سے معلوم ہوگا، اس کی ترکیبیں کہاں سے معلوم ہوں گی، اس کے طریقے کہاں سے معلوم ہوں گے؟ جب تم کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا کرتے ہو، ابھی استنجا کرنے کا ڈھنگ نہیں معلوم ہے، ابھی چلنے کا ڈھنگ نہیں معلوم ہے، اتنا معاشرہ ہمارا اور آپ کا بگڑ چکا ہے، نہ تو ہم سدھارتے ہیں، نہ تو اپنے آپ کو سدھرتے
ہیں نہ تو سدھارنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ پیارے مسلمانوں، خدا کی قسم اگر ہم نے ان تمام اچھی چیزوں پر اگر ہم اور آپ عمل کرتے رہے، انشاءاللہ الرحمن ہمارے زندگیوں میں ایسا خوشگوار اور ہماری زندگیاں اتنی کامیاب و کامرانی کی منزل تک پہنچیں گی کہ جس کا آپ کو شعور نہیں ہو سکتا ہے، جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ رب تو خود فرماتا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جب میری رحمت کاملہ کسی پر ہوتی ہے تو اس قدر اسے رزق ملا کرتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے، وہ خیال بھی نہیں کر سکتا ہے، بے حساب اسے رزق ملا کرتا ہے۔ یہ پیارے مسلمانوں، تمام اعمال صالحہ میں نماز اہم الفرائض قرار دیا گیا۔ سب سے زیادہ فوقیت اعمال صالحہ میں نماز کو رکھا گیا ہے، روزے کو رکھا گیا ہے، حج کو رکھا گیا ہے، زکوٰۃ کو رکھا گیا ہے۔ لیکن اگر پیارے مسلمانوں ان تمام کو جانکاری کے لیے، ان تمام کے احکامات معلوم کرنے کے لیے پروردگار عالم کا کلام اللہ شریف ہے، پروردگار عالم کا کلام اللہ شریف جو زندگی و حیات کے لیے، قائد قانون کے لیے ایک باضابطہ کتاب ہے پیارے مسلمانوں، مگر ہمیں اور آپ کو اسے پڑھنے کے لیے کب فرصت ہے؟ ہمیں اور آپ کو اس کو کھول کر کے دیکھنے کے لیے کب فرصت ہے؟ ہمیں تو اپنے لوازمات سے، ہمیں تو اور آپ کو اپنی ضروریات اور دنیا کے تمام ایسے جھنجھٹوں میں اتنا مصروف و معروف، اتنا مشغول ہو چکے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو سر اٹھانے کا موقع نہیں مل پاتا ہے۔ کبھی ہمارا رجحان ادھر نہیں ہوتا ہے، کبھی اپنے آپ کو رجوع نہیں کرتے ہیں۔ قرآن پاک کھوٹیوں سے لٹکا ہوا نظر آتا ہے، قرآن پاک کمرے میں پڑا ہوا ہے، قرآن پاک ہماری تجوریوں میں پڑا ہوا ہے، لیکن پڑھنے کے لیے کبھی ہمیں اور آپ کو توفیق نہیں ہوتی ہے، کبھی کھولنے کی ہمیں اور آپ کو میسر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن پیارے مسلمانوں، اگر ہم قرآن کھولنے کے، قرآن پڑھنے کے اگر عادی ہو گئے، قرآن پڑھنا شروع کر دیا تو سنو سنو، اللہ اکبر پیارے مسلمانوں، مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں قرآن پاک کھولو گے پہلا سورہ فاتحہ آیا کرتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ سورہ فاتحہ تلاوت کرتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ سنو سنو، اب تو اللہ کا عذاب جو ہے مطلق یعنی عام طور سے آ ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہم مسلمانوں پر بڑا ہی احسان عظیم ہے۔ اگر کسی پر عذاب آئے گا تو کسی خاص قوم پر آ سکتا ہے، کسی خاص قبیلے پر آ سکتا ہے، کیونکہ عذاب عام ختم کر دیا گیا جب سے مصطفیٰ جان رحمت کی اس میں رحمتیں شامل ہو گئیں۔ اللہ اکبر پیارے مسلمانوں، جب پروردگار عالم کسی قوم سے اس کی رحمت جب روٹھ جایا کرتی ہے، کسی قوم سے جب اس کی رحمت روٹھ جایا کرتی ہے، جب اس کی رحمت ناراض ہو جایا کرتی ہے اور اس قدر رب کائنات جلال میں آ جاتا ہے کہ ان قریب اس قوم پر، اس قبیلے پر اپنا عذاب نازل کرتا، اس قبیلے کو سزاؤں میں مبتلا کرتا، سزا میں گرفتار کرتا۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ اگر اتنی جلال میں رب کا عذاب نازل ہونے والا تھا، ان قریب رب کا عذاب نازل ہوتا، لیکن اگر اسی کے درمیان میں اگر اس قبیلے کا کوئی بچہ، اگر اس قبیلے، اس قوم کا کوئی آدمی اگر سورہ فاتحہ کی تلاوت کر دیتا ہے، اگر سورہ فاتحہ پڑھ دیتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں رب کی رحمت کاملہ ارے جو عذاب میں تھا وہ رحمت میں بدل جایا کرتی ہے، اور پروردگار عالم اس قوم سے 40 سال کے لیے
عذاب اٹھا لیا کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ پیارے مسلمانوں، ذرا سوچو تو ذرا صحیح، خلوت نشینی کے عالم میں اپنے بستر استراحت پر جا کر کے اپنے کلیجے پر، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے فیصلہ کرنا کس قدر ہمارے اور آپ کے پیارے آقا نے جو ہمیں اور آپ کو پیغام دیا ہے، جو کتاب دیا ہے، اس کتاب میں کیا سبق دیا ہے، کیا درس دیا ہے کہ ہماری دنیاوی زندگی بھی سنورے گی اور ہمارا آخرت بھی سنور جائے گا۔ یہاں تک کہ وہی سورہ فاتحہ پڑھنے والا جہاں پر اس قوم کے سر سے عذاب ٹل رہا ہے، جہاں اس قبیلے سے عذاب ٹل رہا ہے، وہی پر مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں بسم اللہ سے لے کر کے ولضالین تک 15 میم آیا کرتے ہیں، 15 میم آیا کرتے ہیں۔ جب کوئی آدمی تلاوت کرتا ہے، جب کوئی آدمی پڑھتا ہے، وہ 15 میم اپنے جائے وقوع سے، اپنے مقام کو چھوڑ کر کے عرش الہی سے چپک جایا کرتے ہیں، عرش الہی سے لپٹ جایا کرتے ہیں۔ عرش الہی پر جب اس عرش پر فرشتے رہنے والے رب کی بارگاہ میں عرض و معروض کرتے ہیں، مولا بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ عرش بھاری کیوں ہو گیا، یہ عرش اتنا وزنی کیوں ہو گیا، تو اللہ اکبر، رب فرماتا ہے تمہیں نہیں معلوم ہے، ایک میرے بندے نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے، سورہ فاتحہ کو پڑھا ہے، اس کے سارے میم نکل کر کے آ کر کے اسی عرش سے لپٹ گئے ہیں، اسی عرش سے چمٹ گئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ عرش بھاری ہو گیا ہے، یہ عرش وزنی ہو گیا ہے۔ رب کا فرمان ہوتا ہے اے میم اپنی جگہ پر چلے جاؤ، اپنے جائے وقوع پر چلے جاؤ اور چھوڑو، تو وہ میم رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا ابھی تو اس آدمی کی بخشش نہیں ہوئی ہے، ابھی تو اس آدمی کی مغفرت نہیں ہوئی ہے جس نے سورہ فاتحہ پڑھا ہے، جس نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے۔ جب رب کا فرمان ہوتا ہے قد غفرت لہ، میں نے اس آدمی کو بخش دیا، اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دی، تب جا کر کے میم اپنی جگہ پر آیا کرتے ہیں۔ آپ اسے اندازہ لگاؤ، ہم نے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے، ہم نے سورہ فاتحہ کو پڑھا ہے، اتنی ساری برکتیں اور اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہو گئی ہیں، مگر اے مسلمانوں ہمیں اور آپ کو کب سمجھ آئے گا، ہمیں اور آپ کو کب شعور آئے گا، اپنا معاشرہ کب سدھاریں گے، اپنا رہن سہن کب سدھاریں گے، اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کب کریں گے، اپنے گھروں میں قرآن پاک کب پڑھیں گے؟ ارے جب دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے تو تمہارے نام پر ایسے محفل پاک قائم کر کے، ارے فاتحہ پڑھ کر کے، سورہ فاتحہ پڑھ کر کے ایصال ثواب تو کیا جا سکتا ہے، مگر وہ فضیلت، وہ مقام اور وہ ثواب، وہ نیکیاں، وہ مرتبہ ارے آپ نہیں پا سکتے ہو۔ نیکیاں اس طرح سے پا سکتے ہو اس طریقے سے بیشر حافظ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا، ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ وہاں کے اس قبرستان کے جتنے مردے تھے وہ اپنے اپنے قبروں سے نکل کر کے باہر آ چکے تھے اور آپس میں کچھ تقسیم کر رہے تھے، کچھ آپس میں بانٹ رہے تھے۔ آپ نے جب رب کی بارگاہ میں عرض و معروض کیا مولا یہ تقسیم کیا کر رہے ہیں، مولا یہ کیا بانٹ رہے ہیں، رب کا فرمان ہوتا ہے ان سے پوچھ لو۔ جب حضرت بیشر حافظ جب ان کی طرف مخاطب ہوتے ہیں، جب ان کی طرف رجوع ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہ بتاؤ تم کر کیا رہے ہو، تو ان قبرستان والوں نے یہی جواب دیا کہ ایک میرے بھائی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے یعنی الحمد شریف پڑھ کر کے اس کا ثواب ہمیں ایصال کیا ہے، اس کا ثواب ہمیں بھیجا ہے، ہم اسی کی نیکیاں، اسی کے ثواب آپس میں تقسیم کر رہے ہیں، آپس میں بانٹ رہے ہیں۔ کہا کب سے بانٹ رہے ہو؟ کہا بہت دنوں سے بانٹ رہے ہیں، 1 سال تقریباً
تقریباً ہو گیا ہے، اس کی نیکیاں بانٹ رہے ہیں، اس کے ثواب بانٹ رہے ہیں۔ اسی لیے رب کا بھی فرمان ہوتا ہے اگر پڑھنے والا پڑھ دے تو پہلے تو اس کی مغفرت ہو جایا کرتی ہے، بعد میں جس کے نام سے ایصال ثواب کرتا ہے اس کی بھی بخشش ہو جایا کرتی ہے۔ اسی کو اگر دیکھا جائے پیارے مسلمانوں تو ہمارے بزرگان دین نے بھی، ہمارے صلحاء نے بھی، ہمارے سلفاء نے بھی اس قدر احکام شریعت پر، کلام اللہ پر اتنی پابند رہے اور قرآن پاک کے، کلام اللہ کے ہر آیت، ہر زبر و زیر پر ان کا اتنا اعتقاد تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز ہے پیارے مسلمانوں، قربان تو جاؤ مگر اللہ اکبر، فنا فی الرسول یعنی عشق مصطفیٰ میں کھو جانے کے بعد جب فنا فی اللہ کے مقام پر پہنچتے ہیں اور جب معرفت کا جام ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے جب ان کو معرفت کا ایسا جام پلا دیا تھا کہ اللہ اکبر، فرمایا اے معین الدین تمہیں ایک رات مجاہدہ کرنا ہوگا، تمہیں ایک رات اللہ کی عبادت کرنی ہوگی، تمہیں ایک مرتبہ ایک دن تمہیں رات جگ کر کے تمہیں اللہ کی عبادت و ریاضت کرنی ہوگی۔ یہاں تک کہ حضرت خواجہ فرماتے ہیں میں نے وہی کام کیا، مگر فرماتے ہیں تم 70,000 یا 100 مرتبہ 70,000 مرتبہ تم سورہ اخلاص کو پڑھ ڈالو۔ سبحان اللہ پیارے مسلمانوں، آپ تو ذرا دیکھیے تو صحیح، فرمان ہو رہا ہے، پیر و مرشد کا فرمان ہو رہا ہے سورہ اخلاص پڑھ ڈالو، یعنی قل هو اللہ احد شریف پڑھ ڈالو۔ حضرت خواجہ فرماتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ میں 20 سال تک زندگی اپنے پیر و مرشد کے بارگاہ میں، ان کی خدمت میں اس طرح سے گزاری ہے کہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساتھ اپنے پیر و مرشد کے لیے اپنی آنکھیں بچھائے ہوئے تھے، وہ ایک لمحہ بھی ان کی خدمت سے، ان کے خیال و فکر سے غافل نہ ہوا تھا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے جب یہ تمام مراحل طے ہو گئے تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے ان کو اپنے پاس میں بیٹھایا اور بیٹھانے کے بعد فرمایا کہ اے معین الدین دیکھو دیکھو، ارے اپنی نگاہ اوپر اٹھاؤ۔ جب خواجہ معین الدین فرماتے ہیں مجاہد و تصرفات، جب مجاہدات میں منزلیں طے ہو گئی یہ ہے جو اس کے نیچے کا حصہ ہوتا ہے، اس کے نیچے کا حصہ ہوتا ہے، اور جس کا کوئی کسی کو علم نہیں ہے، جو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، جب وہ اس کو تحت الثری کہا کرتے ہیں، اور وہاں اللہ کے ولیوں کی نگاہ وہاں پہنچ جایا کرتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ معین الدین فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیر و مرشد عثمان ہارونی کے ساتھ میں سفر میں تھا کہ راستے میں دریائے دجلہ پڑا جس میں موجیں تلاطم مار رہا تھا، پانیوں کی طغیانی اس قدر دریائے دجلہ میں سیلاب آیا ہوا تھا، وہاں جا کر کے ہم پریشان ہو گئے۔ عثمان ہارونی نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں پریشان ہو گیا تھا، اس کو پار کرنا ہے، کیسے کیا جائے گا؟ مگر پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں معین الدین پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی آنکھیں بند کرو۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کیا اور چند لمحے بند کرنے کے بعد میرے پیر و مرشد نے فرمایا اپنی آنکھیں کھولو۔ جب میں نے اپنی آنکھیں کھولا تو دیکھا دریائے دجلہ سے اس پار سے اس پار ہو گئے ہیں۔ میں نے عرض کیا حضور والا یہ کیسے ہو گیا اور یہ کس طرح سے ہو گیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا سنو سنو، جب میں نے تمہیں دیکھا کہ پریشان ہو تو میں نے سورہ فاتحہ 5
مرتبہ پڑھا تھا وہی سورہ فاتحہ، اس کے بارے میں آپ کے لیے حکم ہو رہا ہے، ارے تمام کے لیے حکم ہو رہا ہے، پڑھو گے تو یہ نیکیاں جمع ہو جائیں گی۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کو میں نے 5 مرتبہ پڑھا تھا، یعنی الحمد شریف پڑھا تھا، اور الحمد شریف پڑھنے کے بعد تمہیں لے کر کے ارے دریائے دجلہ میں اتر پڑا۔ جب اتر پڑا تو الحمد شریف کی یہ فضائل ہوا کرتے ہیں، جیسی ایسی صورت تو نہ توریت میں ملتا ہے، نہ اس کا جواب انجیل میں ملتا ہے، نہ تو اس کا جواب زبور میں ملتا ہے، کسی جگہ اس کا جواب ہی نہیں ملتا ہے، اس کے اتنے بڑے فضائل ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے مسلمانوں، آج ہمارے اور آپ کے سامنے بھی یہ تمام صورتیں موجود ہیں، قرآن پاک موجود ہیں، مگر ہم اور آپ پڑھیں گے تب نہ، ارے اس قدر نیکیاں اس مراتب پر نہ فائز ہو سکتے ہیں نہ صحیح، مگر جو فضیلت ہے، جو برکتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، انشاءاللہ الرحمن ضرور ہمیں اور آپ کو ملے گی۔ رب کے بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم مرحوم کے گناہ صغائر کبائر کو معاف فرما کر کے ان کی روح کو اپنی جواری رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اتوب الیہ۔ کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ، وما توفیقی الا باللہ۔